بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی چیز لے کے آیا ہوں۔ کافی ٹائم کے بعد، بس ٹائم نہیں مل سکا، لاک ڈاؤن کا مسئلہ تھا جس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا۔ تو میں نے کہا آج میں اپنے دوستوں کو، اپنے سبسکرائبر کو ایک نئی چیز سکھاؤں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی بلڈنگ میں ایک فائر پروٹیکشن کے لیے فائر فائٹنگ سسٹم جو ہے وہ انسٹال کرتے ہیں۔ انٹرنیشنلی تو ہر بلڈنگ میں ہوتا ہے، لیکن کچھ کنٹریز میں جو ہے، جیسے اب ہمارے پاکستان میں زیادہ تر بلڈنگز میں فائر فائٹنگ سسٹم یوز نہیں ہوتا۔ تو آج اسی حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کسی بھی بلڈنگ میں فائر الارم اور فائر فائٹنگ سسٹم کیسے ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس ایک پلان ہے۔ یہ کمرشل ہے، بیسیکلی شاپس ہیں اور اس کا ایک ہی فلور ہے۔ اسی لیے میں آپ کو سمپل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اسی لیے سمپل پلان لیا میں نے، بس اس کا ایک ہی فلور ہو، تو جس سے آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ جی دوستوں، تو مزید لمبی ویڈیو کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے کام کی طرف آتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ مزید کچھ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ جن لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ان کو سمجھ آ سکے۔ جی دوستوں، تو یہ ہے ہمارے پاس گراؤنڈ فلور پلان، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آرکیٹیکچر پلان جب کنسٹرکشن ڈرائنگز کے لیے بناتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ ڈائمینشنز وغیرہ اس میں بہت کچھ، گریڈز وغیرہ سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں ایک بیسک پلان چاہیے صرف، تو ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کو پورے پلان کو جو ہے نا سیم رہنے دیں گے، لیکن بس اس میں سے گریڈز وغیرہ اور جو چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، مطلب کہ جو پرومیننٹ، ہمیں پلان کو پرومیننٹ چاہیے، ٹھیک ہے، تو دوسری چیزوں کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے دوستوں۔ یہ ہمارے پاس اس کا سائڈ پلان ہے، لیکن اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ میرے پاس پلان ہے، اس کو میں آلریڈی بنا چکا ہوں، جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں کہ یہ دیکھیں، اس میں سے میں نے ساری چیزیں نکال دی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مجھے چیز ریکوائرڈ تھی اس کو میں نے لے لی ہے، تاکہ جو ہم اس میں سسٹم انسٹال کریں وہ ایٹ لیسٹ جو ہے پرومیننٹ ہو، ٹھیک ہے۔ وہ بیسیکلی یہ ہمارے پاس بیس پلان ہے۔ اس بیس پلان کو ہم اسی طرح لے لیں گے، اس کا کلر گرے کر دیا ہے تاکہ یہ لائٹ نظر آئے جب ہم پرنٹ دیں گے، اور جو ہمارا سسٹم ہوگا وہ ہمیں پرومیننٹ نظر آئے گا۔ جی دوستوں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ شاپس ہیں ساری، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اس طرف ہے اور 9 اس طرف ہے۔ یہ شاپس ہماری ہیں اور بیچ میں یہ ساری پارکنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی چاروں سائڈز پہ روڈز ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسٹریٹ ہے اور ادھر بھی اس طرف نیبر ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ جی، تو اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کا فائر پلان۔ یہ آپ دیکھیں، شاپ نمبر 1، جس طرح ایک شاپ میں سسٹم ہوگا، سیم ٹپیکل پورا وہی سسٹم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر شاپ میں ایک فائر الارم کنٹرول پینل ہم نے لگایا ہے۔ جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ اسموک ڈیٹیکٹرز، فائر الارم بیل، اور بیل پش بٹن ہوتا ہے، اور ایک بیل ہوتی ہے۔ جب بھی فائر سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو سگنل دیتا ہے فائر الارم کنٹرول پینل کو، اسموک ڈیٹیکٹر وہ سگنل دیتا ہے فائر الارم کنٹرول پینل کو، اور کنٹرول پینل جو ہے وہ سگنل دیتا ہے بیل کو، تو بیل فوراً رنگنگ شروع ہو جاتی ہے اس کی۔ تو یہ اس کا سسٹم ہوتا ہے۔ تو اب دوستوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک شاپس ہے
سپوز ایک شاپ ہے تو اس میں ہمیں کیا کیا چیز ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے، اسموک ڈیٹیکٹر کے ساتھ ہمیں ایمرجنسی لائٹ چاہیے، ایگزٹ سائن وغیرہ چاہیے. ٹھیک ہے، اور اسموک ڈیٹیکٹر چاہیے، اور ایک یا دو بیل ہو جائیں گی جو فائر ایمرجنسی بیلز ہوتی ہیں، اور ایک دو بیل پش بٹن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں دوستوں، اس ایک شاپ میں ہم نے 3 اسموک ڈیٹیکٹر لگائے ہیں. انٹرنیشنل کوڈ کے مطابق 7 میٹر 7x7 یا 7x8 میٹرز کے فاصلے پہ ایک اسموک ڈیٹیکٹر لگا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس 49 اسکوائر میٹر ایریا ہو تو اس میں ایک اسموک ڈیٹیکٹر آپ کا کام کرے گا، اس سے زیادہ میں وہ کام نہیں کرے گا. تو یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے، 7x7 یا 7x8، اس سے زیادہ ایک اسموک ڈیٹیکٹر کام نہیں کرتا. تو ہم نے اس کے حساب سے ہم نے 3 اسموک ڈیٹیکٹر ایک جگہ پہ لے لیے ہیں، کیونکہ یہاں پہ 19.6 ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے سینٹر سے ڈیوائڈ کر کے 7 ایک طرف اور 7 ایک طرف، تو یہ ہمارے پاس 3 اسموک ڈیٹیکٹر ایک شاپ میں آ جائیں گے. اس کو ہم نے کنیکٹ کر دیا فائر الارم کنٹرول پینل کے ساتھ. بیسیکلی سارا فنکشن جو ہے فائر الارم کنٹرول پینل اور اسموک ڈیٹیکٹر، جو ہے جب بھی کوئی اسموک سٹارٹ ہوتی ہے، فائر لگتی ہے، کہیں بھی فائر سٹارٹ ہوتی ہے، تو اسموک ڈیٹیکٹر اس کو فوراً جو ہے اس کا سینسر کام کرتا ہے اور اس کو وہ الارم دیتا ہے، سگنل دیتا ہے، تو وہ پھر بیل بجنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سلسلہ ہے. اس میں ہم ایک کنیکشن لیں گے، اس کو کنونشنل سسٹم کہتے ہیں. یہ زون سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک سارے جو ہیں پینلز، ان کو کنیکٹ کر کے ایک زونز بنا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پینل ہے، کیونکہ یہ سیپریٹلی کیا گیا ہے اس لیے ہم نے ان کو الگ الگ ایک شاپ میں ایک پینل دے دیا ہے. اور کیونکہ یہ تھوڑا ایکسپینسو ہے، کنونشنل سسٹم تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے اور ایڈریسیبل سسٹم ہوتا ہے، تو ہمیں اس میں کنونشنل سسٹم یوز کیا ہے، جس میں ایک پینل ایوری شاپ، ایچ شاپ میں ایک پینل ہوگا اور وہ کنیکٹ ہوگا اسموک ڈیٹیکٹر کے ساتھ. تو ہم نے اسموک ڈیٹیکٹر کو کنیکٹ کیا، ہم نے فائر الارم کنٹرول پینل کو کنیکشن دینا ہے اب سارے پوائنٹس کے ساتھ. تو سب سے پہلے اس کے ساتھ بیل ہے، بیل پش بٹن ہے اور رنگنگ بیل ہے. ہم اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. مزید اس وائر کو یہاں سے گھما کے اسموک ڈیٹیکٹر کے ساتھ اور مزید تینوں اسموک ڈیٹیکٹر کے ساتھ ملا کے یہ اس کا اینڈ آف لائن کر دیں گے. یہ جو آپ کو سمبل نظر آ رہا ہے یہ اینڈ آف لائن ہے. اٹس مین کہ یہ زون یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. تو ایک زون میں بیسیکلی 24 یا 25 ڈیوائسز ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ہر شاپس ہیں تو شاپس کے لیے ہمیں ایک الگ الگ ہی زون بنانے ہیں، کیونکہ ہر شاپ کا مالک ایک نہیں ہوتا، ہر شاپ الگ الگ ہوتی ہے، اس کا مالک الگ الگ ہوگا. تو اس لیے ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، کوئی کسی کی انوالومنٹ دوسرے میں نہیں ہے. تو اس لیے یہ زون یہاں سے شروع ہوگا اور یہ زون یہاں پہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے دوستوں، یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں ان ایمرجنسی کیس میں لائٹ کا ایشو ہو جائے کچھ بھی، تو اس کے لیے ہم نے ایمرجنسی لائٹس بھی دینی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ 2 دے سکتی ہیں، 3 دے سکتے ہیں. کیونکہ میں نے اس میں 3 دے دی ہیں، ایک یہاں پہ ہے، ایک یہاں پہ ہے اور ایک یہاں پہ ہے. 3 ایمرجنسی لائٹس دے دی ہیں. ایک ایگزٹ ہے ہماری، اس کے لیے ایک ایگزٹ سائن دے دی ہے، بس انف ہے. اگر ہمارے پاس کوئی ایمرجنسی ڈور ہوتا پیچھے بیک سائڈ پہ تو ہم یہاں پہ بھی ایک ایگزٹ سائن دے دیتے تاکہ وہاں سے بھی ایگزٹ ایمرجنسی کیس میں کر سکیں. تو یہ تھا دوستوں ایک شارٹ سا آپ کو میں نے بتا دیا کہ کس طرح ہم فائر الارم ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو یہ اب پوری شاپس میں ریپیٹ ہو جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ڈیزائن ہے، سارے ایک چیز میں ریپیٹ ہو گیا. اب یہ ہمارے پاس بڑی شاپ ہے، تو بڑی شاپ میں آپ ایریا دیکھ لیں گے کتنا ایریا ہے. تو
تو ایریا کے حساب سے آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے، ٹھیک ہے. ڈیوائڈ اس طرح کریں گے کہ دیکھیں گے کہ ہمارا اسموک ڈیٹیکٹر دیوار کے زیادہ قریب نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. 2 میٹر 3 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے، یا 2 میٹر بھی انف ہے، ٹھیک ہے. 1.5 میٹر تو تھوڑا کم ہو جائے گا. تو اس طرح اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ آپ دیکھیں 7x7 کی ہم نے اس کو ڈویژن کی ہوئی ہے، اور دیوار سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو 4.3 ہے. اس طرف دیوار سے آپ دیکھ سکتے ہیں 2.8 ہے، آلموسٹ 3 میٹر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا اس طرح ڈیزائن ہو جائے گا. ادھر بھی 2.8 ہے. تو اس طرح ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. پھر اسی کو ایک زون سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں فائر الارم پینل سے، اور پھر اس کو یہ اسی طرح اس کی وائرنگ ہوتی ہے جیسے عام ہماری الیکٹرک کی وائرنگ ہوتی ہے. اسی طرح پائپس کنڈوٹس ہوتے ہیں، اس میں سے پائپ گزار کے اور اس کی وائرنگ کی جاتی ہے اسموک ڈیٹیکٹر کے ساتھ. تو بیسیکلی اس میں سینسر ہوتا ہے اور وہ اس کے ذریعے کام کرتا ہے. تو یہ دوستوں یہ چیز ہے. اسی طرح سب جگہ پہ ایک سیم اسی طرح ہو جائے گا. مزید میں آپ کو بتاؤں گا کہ مزید آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے زون سسٹم کا بتاؤں گا، کنونشنل سسٹم کا، اس کے بعد میں آپ کو ایڈریسیبل بھی بتاؤں گا، لیکن وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. فی الحال میں آپ کو ایزی سے ایزی چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے. تو اس کے بعد آپ یہ ایک سمبل دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس فلیشر ہے. یہ فلیشر ہے، یہ واٹر ریزسٹنٹ ہوتا ہے. جیسے ہی فائر سٹارٹ ہوگی تو یہ فلیشر جو ہے رات کے ٹائم یا دن کا ٹائم جب بھی ہو تو یہ فلیشر فلش کرنا شروع ہو جائے گا، اور اراؤنڈ میں جو بھی لوگ ہوں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ فائر کا مسئلہ ہے، یہاں کچھ بھی، یہاں کوئی اسموک ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ صرف اسموک ہوتی ہے اور فائر نہیں ہوتی، تو اسموک اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اسموک ڈیٹیکٹر ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ فلیشر کام کرنا شروع ہو جاتا ہے رات کے ٹائم میں، تو پھر پتہ چل جاتا ہے. تو یہ دوستوں یہ چیزیں تھیں اس میں فائر الارم سسٹم ہے. یہ تو بہت ایزی سا ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک ایگزامپل دی ہے. تو اسی طرح ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کا ہم ایک لیجنڈ بنا لیتے ہیں. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائر الارم کنٹرول پینل ہے، یہ اسموک ڈیٹیکٹر ہے، یہ ہیٹ ڈیٹیکٹر ہے، یہ بریک گلاس کال پوائنٹ ہے، یہ فائر الارم بیل ہے، یہ ایمرجنسی لائٹ ہے، اینڈ آف لائن رجسٹر ہے. جی دوستوں، تو فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ مزید میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بناؤں، ایک انفارمیٹیو ویڈیو بناؤں، تاکہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. اور یہ بہت اچھی فیلڈ ہے، بس اس میں آپ آئیں، گھر بیٹھ کے آپ کام کر سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. اوکے، اللہ حافظ.